بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ناکام ہو سکتا ہے؟ نہیں، ناکام نہیں ہو سکتے۔ شیعتنا ہم الاعلون، ہمارے شیعہ ٹاپرز ہیں۔ شیعہ کون ہے آپ کا؟ اگر ایک شہر میں 1,00,000 کی آبادی ہے، اس میں جو سب سے اوپر ہے عبادت کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ اگر ٹاپ پر ہے تو ہمارا شیعہ ہے۔ ہم ٹاپ پر ہو سکتے ہیں، ہم ہی تو ہو سکتے ہیں، اور کون ہو سکتا ہے؟ ہماری تربیت بھی ہے، ہماری وش بھی ہے، ہمارا ارادہ بھی ہے، اس کے ساتھ ہماری ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ ہر ہفتے آپ کی فائل امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے پاس پیش ہوتی ہے۔ اگر اچھا ہو تو امام دعا دیتے ہیں، اگر غلطیاں ہوں تو امام آپ کی طرف سے استغفار کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی انٹرویو کے لیے جا رہے ہو، کسی بھی امتحان کے لیے جا رہے ہو، اگر دعائے زہرا اور دعائے امام زمان کو لے کر جاؤ تو ناکام ہو سکتے ہو، کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہ جاب نہ ملے، لیکن تم ناکام نہیں ہوگے۔ یہ یاد رکھنا، کہیں میری اس بات کو لے کے کسی ایک جاب پہ جاؤ اور وہ جاب نہ ملے، کہیں مولانا نے پتہ نہیں کیا کہا تھا، تم ناکام نہیں ہوگے۔ ممکن نہیں ہے کہ دعائے سیدہ ہو اور وہ شخص ناکام ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تم کوئی بہت چھوٹی نوکری کے لیے دعا سیدہ لے کے جاؤ، سیدہ کہیں یہ نہیں، تمہارے لیے میں نے بہتر کا انتظام ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، وہ مجھے اس وقت سمجھ میں نہ آ رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر نہ ملے تو سمجھ جانا اس سے بہتر چیز میرے انتظار میں ہے، مجھے تھوڑا سا صبر کرنا ہے۔ سیدہ دیکھ رہی ہیں، خدا دیکھ رہا ہے یہ میرا ہے بھی یا نہیں، یہ ایک نوکری سے کہیں پھسل تو نہیں جاتا، ایک نوکری نہیں ملی تو مجھے چھوڑ دیا، پھر تو میں سیدہ کا نہ ہوا، پھر تو میں امام کا نہ ہوا۔ اگر میں ساتھ رہا، میرا امتحان ہوا، یاد رکھو کبھی بھی ناکامی آپ کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی ناکامی ظاہراً آپ کو نظر آئے، اس سے آپ اپنی ہمت ہارے نہیں، اس لیے کہ یہ آپ کو بڑی کامیابی سے نہ روکنے کے لیے، بڑی کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے ہے۔ حضرت یوسف کو جب کنویں میں ڈالا بھائیوں نے، خدا نے بچایا؟ تو کنویں میں گر گئے، ہے نا؟ اگر ہم جیسے ہوتے تو وہ جیسے ہی پھینک رہے تھے اور یا اللہ کہے، اس کا ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یا علی کہہ دیا، یا اللہ کہہ دیا، مجھے وہیں رک جانا چاہیے، اس سے آگے مجھے نہیں گرنا چاہیے۔ اگر گر گیا تو میں کہتا ہوں میری تو مدد نہیں ہوئی۔ وہ یوسف کنویں میں گرا یا نہیں گرا؟ گرا، یوسف کی مدد ہوئی؟ اس وقت ہمارے حساب سے یوسف کی مدد نہیں ہوئی، لیکن وہ کنویں میں گرا، اور کیا ہوا کنویں میں گر کر؟ عزیز مصر کے گھر میں نکل آیا۔ اگر وہ کنویں میں نہ گرتا تو عزیز مصر کے گھر میں بھی نہ نکلتا۔ وہ کنواں راستہ تھا، وہاں وہ جب سمجھ رہے تھے کہ خدا نے اس کو نہیں بچایا، خدا نے اس کو بچایا تھا، اس لیے یہ گر رہا تھا، اور وہاں سے نکل کے وہ عزیز مصر کے گھر پہنچتا ہے۔ عزیز مصر کے گھر پہنچنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ بہت اچھی زندگی، اب اور کیا چاہیے؟ مجھے یہ جاب مل گئی، یہ کھانا پینا میرا ٹھیک ہے، گاڑی بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، سب میرا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ پھر کوئی کرائسس اگر آ جائیں، پھر کوئی اگر جیل آ جائے، اوہو خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مجھے سزا مل رہی ہے۔ نہیں بھائی، سزا کہاں مل رہی ہے؟ تمہیں تخت ملنے والا ہے، تمہیں تخت پر بھیجنا ہے، اس لیے زندان جاؤ۔ اسی لیے یوسف نے کہا نا زندان مجھے بہت پسند ہے۔ کسے زندان پسند ہوتا ہے؟ وہ کیونکہ تخت پر پہنچنے کا ذریعہ تھا۔ اس کے بعد وہ جو 2 بندے تھے، ایک بندہ آزاد ہوا، اور حضرت یوسف نے بھی کہا جاؤ بادشاہ سے کہہ دینا کہ میرا دوست ہے فلان ہے، اسے شیطان نے بھلا دیا۔ اب جو شیطان نے بھلایا، اور یوسف نہ جانے کتنے سال اور زندان میں پڑے رہے، شیطان بہت خوش ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان کامیاب ہوا یا یوسف کامیاب ہوا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لیکن یہ سمجھ میں آنا چاہیے، اگر تمہاری زندگی میں کوئی حادثہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی راہ نظر آتی ہے، ابھی حل ہوا چاہتا تھا پھر حل نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہونا، بہتر حل کی انتظار میں رہنا۔
کیوں؟ اگر اس وقت وہ یاد رہتا اور جا کے وہ بادشاہ سے کہتا تو بادشاہ ہوتا حاجت روا، یوسف ہوتا حاجت مند. خدا نے کہا ایسے تجھے زندان سے نہیں نکالوں گا، ایسا انتظام کروں گا بادشاہ ہو جائے حاجت مند، تو ہو جائے حاجت روا. تب اگر نکلنے کا مزہ ہے نا، تب اگر انسان نکلے تو پھر وہ تخت پر پہنچے گا، بادشاہت پر پہنچے گا. وَإِلَّا وہ مصر کی گلیوں میں رلتا پھرتا. کہ سب کانشیس ہے، آپ کا کانشیس مائنڈ ہے. کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ، ان کو پڑھیں، بڑے مزے کی دنیا ہے ساری. میرے پاس وقت نہیں ان پہ بیان کروں. آپ اپنے کانشیس مائنڈ کے ذریعے سب کچھ ری رائٹ کر سکتے ہیں، سب تبدیل کر سکتے ہیں. آپ اپنا نام عمل بھی ری رائٹ کر سکتے ہیں. جو کچھ کر چکے ہیں وہ کلاؤڈ پر موجود ہے، آپ کو ایکسیس ہے، آپ اسے چاہیں جیسے چاہیں ایڈٹ کر لیں. اتنا آسان ہو اور پھر بھی اس میں گناہ رہ جائیں، اور کل قیامت کو میں گناہوں کو کیا جواب دوں گا؟ کیوں رہ جائیں بھائی؟ فائل آپ کے ایکسیس میں ہے، یہ نا، اور بینڈویتھ بھی کوئی ڈسکنیکٹ بھی نہیں ہوتی. ایک استغفر اللہ کہو، گناہ دھل گیا، ختم، ڈیلیٹ ہو گیا، ہسٹری میں بھی نہیں رہے گا. آپ کو جا کے ہسٹری کو بھی ڈیلیٹ نہیں کرنا پڑے، ہسٹری میں بھی نہیں رہے گا، ختم ہو گیا، ہے ہی نہیں. آپ کے کلاؤڈ بھی یہ بہت ہمارے آج کل کی بالکل دقیانوس سی ٹیکنالوجی کی میں بات کر رہا ہوں. آپ 1000 سال پہلے بات چلے جائیں تو یہ دقیانوسی ٹیکنالوجی ہے نا. تو وہ بہت اعلیٰ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے آپ اپنے جو آپ کا نام عمل ہے اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں. اچھا، بس ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، ان جوانوں نے جو تبدیلی چاہتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لانا، فاطمی ہونا چاہتے ہیں، خدا کا بندہ بننا چاہتے ہیں، علی مرتضیٰ کا محب اور شیعہ بننا چاہتا ہے، اس کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ ایک یا علی کہے، اس کی کشتی انشاءاللہ کنار لگے. صلوات پڑھ دیجئے محمد.